معزز حضرات و اسلامی بھائیو، آج کے موضوع میں وسوسہ کے متعلق چند گزارشات آپ کے گوش گزار کریں گے اور اس سے بچنے کی چند طریقے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ وسوسہ کہتے ہیں مخفی، پوشیدہ اور چھپی آواز کو، چونکہ شیطان نہایت غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں بری بات ڈالتا ہے، اس لیے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم انسان کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسہ تک کو جانتے ہیں۔ شیطان کی طرف سے دل میں آئی ہوئی بات کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اور شرعی نقطہ نگاہ سے بھی شیطان کا کسی بری کام کی طرف راغب کرنا اور بری خیال دل میں ڈالنا وسوسہ ہے۔ شیطان ایک بار وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، پھر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے تاکہ اپنی ہی تامشن میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا اپنا نفس بھی اس کے دل میں برے خیالات، غلط باتیں اور باطل گمان ڈالتا ہے۔ یہ سب بھی وسوسہ کی قسم سے ہے۔ وسوسہ کی کچھ مثالیں سن لیجئے جس سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ انسان کے دل میں خیالات آئی کہ پتہ نہیں جنت جہنم ہے بھی یا نہیں، یا روز محشر حساب و کتاب ہوگا یا نہیں۔ مسلسل ہر نماز میں یہی خیال آتا رہے کہ کہیں وضو ہی نہ ٹوٹ گیا ہو۔ یہی فکر لگی رہی ہے کہ اگر میں مر گیا تو بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ گھر سے باہر جانے والوں بچوں کے متعلق والدین کو مسلسل یہی فکر لاحق ہوتے ہیں کہ انہیں کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ حضرات، آئیے اب وسوسہ کے بارے میں احادیث نبویہ سے چند دلائل سنیے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے ملنے کے لیے میں مسجد میں آئی۔ میں نے کچھ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، پھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ نبی علیہ السلام بھی مجھے چھوڑنے کے لیے کھڑے ہوئی۔ جب میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچی تو دو انصاری ادھر سے گزرے اور نبی علیہ السلام کو سلام کیے اور تیز چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا تم دونوں ٹھہرو اور جان لو کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ ان دونوں نے کہا، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ گویا ان دونوں پر نبی علیہ السلام کا یہ جملہ نہایت شاق گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، انسان کی رگوں میں شیطان خون کی مانند دوڑتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں تم دونوں کے دلوں میں شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان متقی اور برگزیدہ لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب اپنے بارے میں کسی کے دل میں وسوسہ یا غلط گمان وغیرہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اپنی صحیح بات بتا کر اس کے دل میں وسوسہ یا بدگمانی وغیرہ فوراً ختم کرنا چاہیے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ان دونوں آدمیوں سے کہا تھا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، ہم میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں ایسی خیالات اور وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی سے اس کا ذکر کرنا بھی برا خیال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ایسا ہی معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک صریح الایمان، یہی تو صریح یعنی خالص ایمان کی نشانی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی خالص ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے خیالات اور وسوسے زبان پر لانے کو برا خیال کرنا خالص ایمان ہے۔ یقیناً برے وسوسے کا اعتقاد رکھنے کے بجائے انہیں برا سمجھنا، زبان پر لانے سے شدید خوف رکھنا ایسی چیز ہے جس سے ایمان مکمل اور پختہ ہوتا ہے اور شک و شبہ دور ہو جاتا ہے۔ معزز حضرات، کیا وسوسے کو اللہ تعالی معاف کرے گا یا نہیں؟ ایک حدیث سنیے جس سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم
بلا شبہ اللہ تعالی نے میری امت کے لوگوں کو ان وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دل میں رونما ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ وسوسہ کے مطابق عمل نہیں کرتے یا اس کے سلسلے میں کلام نہیں کرتے۔ معزز حاضرین، اہل علم نے بھی وسوسہ کو دور کرنے کے لیے چند تجربات اور طریقے بتائے ہیں، اور وہ یہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، کیونکہ جہالت ہی شیطان کا بہترین ہتھیار ہے۔ دوسرا، ہمیں چاہیے کہ صبح و شام اور سونے جاگنے وغیرہ کے جو اذکار ہے پابندی کے ساتھ ان کو عمل میں لائی۔ ہم زیادہ سے زیادہ اکیلا رہنے سے بچے اور اکیلا نہ رہے بلکہ کسی اچھی مجلس یا نیک لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے، کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے اور اسے کمزور بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بلا شبہ بھیڑ یا اسی بھیڑ کو کھاتا ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر کا اہتمام کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام کرے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کرے، شاید آپ کی شیئر کی وجہ سے کوئی بندہ شیطانی وساوس سے بچ جائے۔